سبز گنبد کا جلوہ دیکھ لیں گے، سبز گنبد کا جلوہ دیکھ لیں گے، سبز گنبد کا جلوہ۔ تقریر پیش کرنے کے لیے پرتاپ گڑھی کے ایک مقرر بے باک کو دنیا کی انقلابی شخصیت کے عنوان پر اپنے اچھوتے انداز سے تقریر کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں عزیزم سہیل اختر علی پرتاپ گڑھی سلمہ متعلم درجہ دور حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ حضرات، چھٹی صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکروب و مظلوم انسانوں پر عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکروب و مظلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا۔ بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر درندگی اور بہیمیت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ شراب و کباب کی ایسی محفلیں قائم تھی جہاں اور سارنگی کی آوازیں سناٹوں کو چیر کر خاموشی کا منہ نوچ رہی تھی۔ چاند کی پر رونق چاندنی میں عریانیت سے بھرپور حسیناؤں اور خوبصورت دوشیزاؤں کی ہوش ربا انگڑائیوں سے پوری مجلسیں بدمست رہا کرتی تھی۔ شیرخوار بچیوں اور معصوم دوشیزاؤں کو صرف لڑکی ہونے کی پاداش میں سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دینا جہالت کی تاریکی میں ڈوبے انسانوں کا شب و روز مشغلہ بن گیا تھا۔ زنا کو ایک سامان تفریح سمجھ کر زندگی کا جزو لا ينفک شمار کرنا اور عیش و عشرت اور تن آسانی و نفس پروری ہی وہاں کی تہذیب کا اصل عنصر تھا۔ ڈاکہ زنی کے مالوں کو سینہ پھلا کر کھانا اور یتیموں کی بے بسی پر قہقہے لگانا ایک ایسی چیز تھی جس میں پورا معاشرہ گھرا ہوا تھا۔ ظلمت و گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بت کدہ بنا ہوا تھا، جہاں ہزاروں انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں سے سامنے سرب سجود ہو رہے تھے۔ کسی شاعر نے ان کے اخلاقی معیار کا کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ باغ محمدی کے نو امید غنچوں،
جہاں یہ تمام کے تمام اخلاق سوز واقعات رونما ہو رہے تھے، وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ وہ عرب کی زمین تھی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے وہ عرب کے خانہ بدوش بدو تھے، جس کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا۔ جہاں ایک طرف اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا، وہیں دوسری طرف پورا عالم انسانیت خالق کون و مکان سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا۔ بیوقوفی کی انتہا یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو کبھی انہوں نے دریاؤں کی موجوں کو خدا سمجھا، تو کبھی انہیں پہاڑوں کی جاہ و جلال میں بھگوان نظر آیا، کسی نے شیروں کی درندگی میں خدا کو تلاش کیا تو کسی کو سانپوں کی ڈنکوں میں خدا نظر آیا، کسی نے چاند کی شفاف روشنی کو بھگوان کا روپ دیا تو کسی کو سیر و سورج کی شعاعوں میں خدا نظر آیا، کسی نے گلشن کی کلیوں میں خدا کو تلاش کیا تو کسی کو سیاروں اور ستاروں کی جھرمٹ میں خالق کائنات نظر آیا۔ یہ وہ ظلمت و کفر سے لبریز فضا اور سنگلاخ سرزمین تھی جس کی اصلاح کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ گرما گرم ماحول اور گندی سوسائٹی تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا تھا۔ ایسے حالات میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید تجرد پسندگی کو ہی اپنی زندگی کا متاع بے بہا سمجھتے اور اس اخلاق سوز تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو کر صحراؤں اور جنگلات کو اپنی پناہ گاہ بناتے، لیکن قربان جائیے اس پیغمبر پر جس نے ہلاکت خیز گردابوں سے ٹکرا کر ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھولا اور حیوانیت و درندگی سے نکال کر انسانوں کو انسانی صف میں لا کھڑا کیا۔ آپ نے اپنی جان کی سلامتی کے لیے غاروں اور صحراؤں کو اپنا نشیمن نہیں بنایا بلکہ معاشرے میں رہ کر معاشرے کی اصلاح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمدن کی نیا کو طوفانوں میں ہچکولے کھاتے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کی بلکہ اس کی پتوار سنبھال کر نہ صرف حیات نو بخشی بلکہ ساحل مراد کی طرف پہنچا کر ہی دم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت و کفر کی تیر و تاریک گھٹاؤں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ اچانک سینکڑوں خداؤں کے ماننے والوں کے علاقے میں کھلبلی مچ گئی اور ہزاروں اصنام پرستوں کے ویران شہر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا میں بے شمار اصلاحی و انقلابی تحریکیں رونما ہوئی، بڑی بڑی تنظیموں اور نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا، کتنے لٹریچر اور رسائل منصے شہود پر آئے، شیریں بیان خطیب اور آتش فشاں مقرر نمودار ہوئے اور بڑے بڑے ماہرین اخلاق بھی منبر پر جلوہ افروز ہوئے، مگر تاریخ گواہ ہے دنیا کا کوئی انسان، کوئی لٹریچر، کوئی تنظیم، کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جس نے انسانوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک مکمل طور پر بدل ڈالا ہو۔ انقلاب اگر برپا کیا ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تغیر پیدا کیا ہے تو صرف آمنہ کے لعل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظام بدلا ہے تو صرف عبداللہ کے جگر کے ٹکڑے نے۔ کیسا انقلاب، کیسا بدلاؤ، کیسا تغیر! ارے وہ انقلاب جسے نہ نوح کی شجاعت اور ابراہیم کی دوستی برپا کر سکی، وہ تغیر جسے نہ صالح کی فصاحت اور لوط کی حکمت پیدا کر سکی، وہ انقلاب اور تغیر جسے نہ دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ کا زہد برپا کر سکا۔ پیغمبر انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں برپا کر دیا جو صحرائی قزاقوں اور لٹیروں کا مسکن بنا ہوا تھا۔
अरे कौन बदला? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा मेखौर बदला, दुस्सज्जादैन जैसा आयश आराम पसंद इंसान बदला, काब बिन मालिक जैसा बेखबर इंसान बदला, मुसाब बिन उमर जैसा खूबरू अय्याश नौजवान बदला। गर्ज ये कि खुरेजी और वहशत बर्बरियत जिनका मशगला था, ढाका जनी सहरा नवर्दी और कत्ल गारतगिरी जिनका पेशा था, कुमारबाजी और इस्मत दरी और शराब नोशी जिनका शौक था, सोहबत नबूई ने उनके जिंदगी की धारा बदल दी। नूरे नबूवत के परवानों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे अहम इनकलाबी पहलू ये है कि आप सिर्फ जिस्मानी डॉक्टर बनकर तशरीफ नहीं लाए, बल्कि रूहानी तबीब बनकर आए। आपने सिर्फ ज़ाहिरी गोश्त पोस्ट को नहीं संवारा, बल्कि लोगों की ज़मीरों की सफाई की। यही वजह तो थी कि सिर्फ 23 बरस के अंदर लोगों में ऐसी तब्दीली आई कि जुल्म तशद्दुद के खूगर इंसान सुलह आश्ती, हमदर्दी व गमगुसारी, खुदा परस्ती व इताअत गुजारी, जानितारी और फिदाकारी के ऐसे नज़ीर बन गए कि आज तक उसकी कोई मिसाल दुनिया पेश न कर सकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी तरबियत ने लोगों के अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया था कि रहती दुनिया तक कोई ऐसा इनकलाब नहीं बर्पा कर सकता। ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के वसरात कि खुद ब खुद गुनाहों की सज़ा लेने के लिए गुनहगार दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने लगे। तारीख शाहिद है कि इतना बड़ा इनकलाबी इंसान इस रुए ज़मीन पर कभी जलवागर नहीं हुआ। आखिर यही तो वजह थी कि सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में इंसानी इक़दार से उस आरी कौम को पैगम्बर इनकलाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक व इक़दार की उस बुलंदी पर पहुँचा दिया जहाँ तक किसी और कौम की ज़हनी रसाई भी नहीं है। सरमाए हयात है सीरत रसूल की, सरमाए हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को जिसने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को जिसने सैराब कर दिया, एक चश्मे सिफात है सूरत रसूल की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।